بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے اس بیان نمبر 11 کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنا دے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ قرآن پاک میں جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام کی کلاسیکی علماء نے جہاد کے تصور کے صحیح تفسیر کی ہے، خاص طور پر سورہ توبہ میں، جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے بارے میں تفصیلی بحث کی وجہ سے بعض اوقات اسے جہاد کی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر القرآن العظیم میں وضاحت کی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 میں حکم ہے کہ نکلو، خواہ ہلکا ہو یا بھاری، اور اپنے مال اور جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ ایک عالمگیر حکم ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ ابن کثیر نے اس بات پر زور دیا کہ یہاں جہاد کا مطلب صرف ضرورت کے وقت ہتھیاروں سے لڑنا نہیں ہے، بلکہ اس میں مال، علم اور سچائی کے ساتھ جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آیت تبوک کی مہم کے دوران نازل ہوئی، جب منافقین نے بہانے بنا کر پیچھے رہنے کی کوشش کی، لیکن مخلص مومنین نے اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہا۔ ابن کثیر کے نزدیک اس صورت میں جہاد کا مطلب اخلاص اور عزم، قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفاداری ثابت کرنا اور منافقت کو رد کرنا ہے۔ امام غزالی نے حیا، علم الدین میں جہاد کے بارے میں زیادہ روحانی اور اخلاقی نقطہ نظر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کہا ہے کہ ظاہری جہاد السیف، دفاع میں لڑنا اہم ہے، لیکن اندرونی جہاد النفس، اپنی خواہشات، نفس کے خلاف جدوجہد کی بنیاد ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے سب سے افضل جہاد وہ ہے جو اپنی اصلاح کے لیے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2784۔ الغزالی نے زور دیا کہ روح کی تزکیہ کے بغیر جسمانی جہاد اپنے حقیقی معنی کھو دیتا ہے۔ اس نے اسے براہ راست سورہ توبہ کے منافقین کی مذمت کی ہے سے جوڑ دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باطنی اخلاص کی کمی ہی اصل وجہ تھی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ چنانچہ الغزالی کے نزدیک سورہ توبہ میں جہاد کا حقیقی مفہوم دوہرا ہے: ضرورت پڑنے پر اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا اور منافقت، سستی اور دنیا کی محبت کے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیگر کلاسیکی علماء جیسے الطبری اور القرطبی نے بھی بھرپور بصیرت دی ہے۔ امام الطبری نے جامع البیان میں سورہ توبہ پر روشنی ڈالی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ جنت کے بدلے مومنین کی جانوں اور مالوں کی خریداری کی لین دین کو بیان کرتا ہے۔ انہوں نے اسے مکمل تسلیم کرنے کے استعارے سے تعبیر کیا، جہاں جہاد ایمان کا حتمی ثبوت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جہاد صرف جسمانی لڑائی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی ہر شکل کو شامل کرنا ہے، جس میں تعلیم، تبلیغ، غریبوں کی مدد کرنا اور مسلم کمیونٹی کی حفاظت شامل ہے۔ امام قرطبی نے الجامع الحکام القرآن میں اس بات پر زور دیا کہ اس آیت کو انصاف اور رحم کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اس نے جہاد کو جارجیت سے تعبیر کرنے کے خلاف خبردار کیا۔ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو، لیکن خیانت نہ کرو، سختی نہ کرو، بچے کو قتل نہ کرو اور درختوں کو مت مارو، مت کاٹو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1731۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کی دعوت جہاد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توازن ہونا چاہیے، سخت اخلاقی ہدایات۔ مزید یہ کہ علماء کرام نے متفقہ طور پر سورہ توبہ میں جہاد اخلاص کا امتحان ہے،
اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 44 جیسی آیت میں سچے مومنوں کو منافقوں سے ممتاز کرتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ سے، اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، اور اللہ نیک لوگوں کو جانتا ہے۔ ابن کثیر نے تبصرہ کیا ہے کہ اس آیت نے عزت تلاش کرنے والوں کے ضعیف ایمان کو ظاہر کیا۔ اس کے نزدیک یہاں جہاد کا مطلب قول سے نہیں بلکہ عمل سے حقیقی ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طرح الغزالی نے اسے ایک یاد دہانی کے طور پر دیکھا ہے کہ جہاد کا آغاز خود احتسابی سے ہوتا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا، تاکہ جب اللہ پکڑے تو مومن بلا جھجک جواب دیتا ہے۔ تو دوستو، علماء کرام نے سورہ توبہ میں جہاد کو ایک جامع تصور کے طور پر دیکھا۔ ابن کثیر نے اسلام کا دفاع کرنے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے اپنے ظاہری فرض پر زور دیا۔ الغزالی نے نفس کے داخلی جہاد پر روشنی ڈالی ہے، جس کے بغیر خارجی جہاد بے معنی ہے۔ الطبرہ نے ہر طرح کی جد و جہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر زور دیا، جبکہ القرطبی نے جہاد کے اخلاقی حدود کو واضح کیا، ناانصافی کو روکا۔ ان کی تفسیروں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سورہ توبہ میں جہاد کا اصل مفہوم عدل کے لیے بیرونی جدوجہد اور خلاص کے لیے اندرونی جدوجہد کے درمیان توازن ہے۔ یہ دونوں ہی ایک سچے مومن کی تعریف کرتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، آج اپنی ہم اس بیان کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں اور اپنے عاجزانہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک کر، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔